میاں احباب ایک مرتبہ فاتحہ شریف پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمعین میرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد القائد الغر المهجلين سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھئے بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ماشاءاللہ جتنے دوست صاحب تسی بیٹھے ہو درود پاک پڑھن دی آواز ہونج نہیں آئی جی میں درود پاک پڑھن دی ہونی چاہیے سی میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مقدس ہے کہ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرا امتی 50 واری میری ذات تے محبت دے نال درود پڑھ دے میں قیامت والے دن او دے نال مصافحہ کراں گا حضور کی فرماندے نے میں قیامت والے دن او دے نال کی کراں گا سلام لواں گا مصافحہ کراں گا توجہ میری طرف رکھ کے سنو گے کہ انشاءاللہ تعالی عالم تصورات دی دنیا دے اندر مدینہ پاک دیاں گلیاں دیاں سیرہ میں کرا دیاں گا کیونکہ میرے شیخ کامل حضور سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الصالحین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن کہ پتر دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دی لہر ہوئے یار دا نا آ جائے آکھن دی لوڑ نہیں پیندی سبحان اللہ آپ پہ نکل جاندی ہے گل تسی میری توجہ دے نال سننی ہے سادے جے الفاظ نے پہلی دفعہ تواڈے کول حاضری ہے محترم میرے برادر محترم فصیح اللسان شہنشاہ نقابت بھائی محمد عمران قادری صاحب نے حکم فرمایا بڑے خوبصورت عاشقان مصطفیٰ دے چہریاں دی زیارت دا موقع ملیا ہے میں حدیث پاک تانوں سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا میرا امتی محبت دے نال میری ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے میں قیامت والے دن دے نال کی کراں گا مصافحہ لواں گا اس حدیث پاک نو ذہن وچ رکھ کے اگلی گل سننی ہے گھر سیدہ کائنات دا گھر کس دا ہے سیدہ کائنات دا مخدومہ کائنات جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ منورہ محدثہ مفسرہ قاریہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ آپ دا گھر مبارک ہے تندور پہ چل دا ہے سیدہ کائنات روٹیاں پہ لگا دیا جڑی حدیث سنائی ہے اس نے ذہن وچ رکھ کے واقعہ سننا ہے کہ حضور سیدہ کائنات روٹیاں پہ لگا دیا تندور چلدا پہ تھوڑی دیر گزری ہے خرامہ حضور مسجد نبوی شریف چو نکلے نے چل دیاں میرے کریم آقا سیدہ کائنات دے گھر تشریف لے آئے
حضور جدو تشریف لائے نا سرکار نے ویکھیا کہ مخدومہ کائنات اپنے ہاتھ نہ روٹیاں پیاں لاندیاں. سرکار آئے, حضور نے آ کے فرمایا بیٹی فاطمہ لبیک یا رسول اللہ حکم ہوئے. فرمایا تیے ایک پیڑا مینوں نہیں دیندی میں اپنے ہاتھ نہ روٹی لاواں, ایک آٹے دا پیڑا مینوں نہیں دیندی میں اپنے ہاتھ نہ روٹی لاواں. سیدہ کائنات نے ایک پیڑا حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا. جد اللہ فوق ایدیہم دے گورے گورے ہتھاں دے نال سرکار نے اس دی روٹی بنائی. روٹی بنا کے حضور نے ساقی صاحب اس تندور دے اندر لگا دی. مخدومہ کائنات فرماندے نے سرکار روٹی لگا کے چلے گئے. کمرے دے اندر جا کے حسنین کریمین دے نال کھیلن لگ پے. سیدہ فرماندیاں میں روٹی لگانی ہے تندور وچ, لگا کے میں روٹی ال دھیان مارنی ہے جیڑی میں لانی ہاں او پک جاندی ہے, جیڑی میرے بابا لا کے گئے جیڑی سرکار لا کے گئے نے وہ اجے تک پکی نہیں, انہوں اجے تک سیک نہیں لگا. بابے دی وقار سیدہ فرماندیاں میں روٹی لاندی جا رہی ہوں ادھر ویندی جا رہی ہوں, جیڑی میں لانی ہوں وہ پک جاندی ہے, جیڑی حضور لا کے گئے وہ پکی کوئی نہیں. سیدہ فرماندیاں میرے دل دے اندر خیال آیا ہو سکتا ہے تندور دا تا مٹھا ہو گیا ہوئے. سیدہ فرماندیاں میں تندور دے منہ تے دتا ٹکن بند کر کے میں اندر چلی گئی بھی تھوڑی دیر بعد آ کے پھر روٹی اتارنی ہے. کمرے جا کے میں دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا. نبیاں دے امام بھی آ گئے, ولیاں دے شہنشاہ بھی آ گئے, جنتاں دے سردار بھی آ گئے. دسترخوان بچ گئے, دسترخوان تے لنگر لگا دیتا گئے. سیدہ فرماندیاں میں لنگر سارے انہوں پیش کر دیتا. سیدہ کائنات فرماندیاں میں اپنی لونڈی فضا نو ایک لنگر دیتا. آپ میں لقمہ توڑیا تے منہ وال کیتا ہے تے میرے ذہن وچ فوری خیال آ گیا نی فاطمہ ایک جے تندور چیا, ایک جے تندور چیا. سیدہ کائنات فرماندیاں میں دوڑ کے گئی, میں جا کے تندور تک ٹکن چکیا, ویکھیا روٹی اجے بھی کچی پکی کوئی نہیں. میں بڑی پریشان ہوئی, بڑی حیران ہوئی. نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ آئی. حضور نے میرا چہرہ ویکھیا, چہرہ ویکھ کے سرکار نے پہچان لیا. حضور فرماندے نے زہرا کیوں پریشان ہو؟ تے سیدہ زہرا پاک ہاتھ جوڑ کے عرض کردیاں نے بابا ایک گل نے پریشان کیتا ہے, جیڑیاں روٹیاں تلائیاں نا میں او گئیاں نے پک. سونے ہیں جیڑی روٹی تسی لا کے آئے ہو نا انہوں اجے تک آگ نے سیک بھی نہیں لایا, اس گل دی پریشانی ہے. حضور فرماندے نے بیٹی فاطمہ اے تے دنیا دی آگ نا جنوں محمد دا ہاتھ لگ جائے انہوں جہنم دی آگ نہیں. سبحان اللہ. جنہوں محمد دا ہاتھ لگ جائے انہوں جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ دی. پھر ایمانداری نال فیصلہ کرو. حضور فرماندے نے جیڑا میرا امتی میرے تے درود پڑھے گا میں قیامت والے دن او دے نال سلام لواں گا, او دے نال مصافحہ کراں گا. کوئی ساڈے گناہگار ہتھاں دے اندر جے کملی والے دے ہاتھ آ گئے تے رب گوارا کرے گا میں انہاں ہتھاں نوں دوزخ دا بالن بناواں؟ جے نہیں تے پھر محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہے لج پالی زمانے تے, ہے لج پالی زمانے تے صدا زہرا دے پتراں دی. ہے لج پالی زمانے تے صدا زہرا دے پتراں دی. مہربانی کیویں دیواں بھلا زہرا دے پتراں دی. مہربانی کیویں دیواں بھلا زہرا. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک حضور صاحب العلا امام الانبیاء فخر الانبیاء سلطان الانبیاء جان کائنات جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآحبابہ وعطرتہ وازواجہ وبارک وسلم. آپ دے دربار کو ہر بار دے اندر لا تعداد مرتبہ دیا صلاۃ و سلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام میرے عزیز معزز دوستوں بزرگوں شہنشاہ نقابت محمد عمران قادری قاسمی صاحب, محترم جناب بھائی محمد مدثر نذیر سیالوی صاحب, بھائی گلزار احمد صاحب, قبلہ علامہ صاحب, جتنے بھی آپ تشریف لے کے آئے ہو. مختصر جا وقت ہے میرے کو,
3:52 ہو گئے نے، پونے تے اذان ہو جائیں گے تقریباً، پونے تے جماعت 4:30 بجے تک۔ میں اس مختصر جے وقت دے اندر تہانوں وہ پیغام سنانا ہے جڑا 1400 سال پہلا میرے پاک نبی نے فرمایا۔ نہ اپنی گل سنانی ہے، نہ کسی چودھری دی، نہ چٹھے دی، نہ چیمے دی، نہ ملک دی، نہ مار دی، نہ کسی بھی قسم دے مولوی دی گل نہیں سنانی، گل وہ دی سنانی ہے جڑا 2 جہاناں دا سردار بن کے آیا۔ اے نہیں ویکھنا میری پگڑی کی ہو جائیے، میرے کپڑے کی ہو جانے، میں بولن والا کی ہو جاواں، میرے تے کڈا کو کرم ہے، اے نہیں ویکھنا۔ ویکھنا اے کہ جدا پیغام سنا رہا او پیغام والا کڈا کو انفع ہوا۔ اصالِ ثواب کی محفل ہے، محترم بھائی محمد احمد علی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے اپنی آرامتہ دا نزول فرمائے، انہوں دے اصالِ ثواب چاہے ہو۔ میں چند گزارشات تاڑے تک لے کے آیا، انہوں گزارشاں نو سن لینا ہے، سر دے کناں نال سن کے دل دے وچ جگہ دینی ہے اور اس نو سما کے لے کے جانا ہے۔ میرا ایک پیغام ہوئے گا، اس پیغام نو لے کے جایا جے انشاءاللہ جن نے اس پیغام تے عمل کر رہا او دی زندگی بھی سنور جائے گی، او دی آخرت بھی سنور جائے گی، ہو سکتا ہے او دے صدقے اللہ میری دین دنیا بھی بہتر فرما دے۔ قبلہ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانے، کسے زیرو نے تھے باقی نہیں رہنا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنی ہے تھے ایک ذو الجلال والإکرام دی ذات باقی رہ جانا، ہر چیز نے فنا ہو جانا۔ آوا بابی جی وقارے سے زمن دے اندر میں آپ حضرات نو لساں 1450 سال پیچھے تو انہوں لے کے جانا۔ عالم تصورات دیا دنیا دے اندر ذرا ویکھو، مسجد نبوی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ دا جمع غفیر ہے، نبیاں دا امام ممبر تے جلوہ فرمائے، نبی کریم علیہ السلام قبر دے احوال بیان پہ فرما دیں، قبر دے احوال بیان کراندیاں سرکار نے 1.25 لاکھ صحابہ دے وچوں ایک صحابی میرے حضور دا ایک غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، توجہ ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا قبر دے حالات تو ساں سنائے لے، کریم مولا کریم آقا سونیا مینوں قرب قیامت دیاں نشانیاں بیان فرماؤ، قیامت تے قریب کیڑیاں نشانیاں ہو جان گیاں جدو قیامت آ جائے گی۔ اے تھوڑا میرے نیڑے ہو جاؤ، جنہاں نے جانا ہے انہاں دے مقدرہ دی گل ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ تسی میرا بیان سنو گے، زندگی چ پہلی باری تواڈے کول حاضری ہے، تسی آکھو گے کوئی چلا جا آیا سی جڑا اپنی زبان دے نال سانو کوئی دس کے گیا ہے، کریم نبی نے اودے ول ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا کی پوچھی انہیں عرض کی تھی سونیا قرب قیامت دیا نشانیاں، حضور فرماندن میرے نیڑے آ، وہ صحابی حضور دے نیڑے ہویا نا، سرکار نے انج کر کے باواں کھولیاں، حضور باواں کھول کے فرماندن آ ذرا میرے سینے نال لگ، وہ غلام حضور دے سینے نال لگا، سجی سائر تے حضور دا یار بیٹھا ہے جدیاں چیخاں نکل گئیاں نے، حضور فرماندن خطاب دے پترا تینوں کی ہویا ہے، تو کیوں رون لگ پہ؟ عرض کردے نے ہاتھ جوڑ کے سونیا اس غلام دے مقدرہ تو قربان ہو کے چیخ ماری ہے، واہ اے غلامہ او سینہ نصیب ہو گئی جس سینے تے رب دا قرآن نازل ہوتا رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے کی پوچھی انہیں عرض کی تھی حضور قرب قیامت دیا نشانیاں، سرکار فرماندے نے تو قیامت واسطے کی تیار کیتا ہے؟ قبلہ حضور فرماندے نے تو قیامت واسطے تیار کی کیتا ہے؟ غلام عرض کردہ سونے تیاری تے کوئی نہیں، حضور فرماندے نے کوئی نمازاں کوئی روزے کوئی حج کوئی زکاة کوئی نیک عمل، انہیں کہا حضور نمازاں بھی ہیں پر مان کوئی نہیں، حج بھی کیتا ہے لیکن حج تے مان کوئی نہیں، زکاة بھی دینا لیکن سونے زکاة تے مان کوئی نہیں، نیک عمل بھی کرنا ہے نہ نیکا عملہ تے مان بھی کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے پھر مان کی دے تے رکھ کے پوچھے ہی انہیں عرض کی تھی سونے مانے تے حسین تے نانے تے مانے، نہ نمازہ تے مانے نہ قرآن تے مانے، قرآن دی تلاوت تے مانے، نہ نمازہ تے مانے نہ حج تے مانے نہ زکاة تے مانے نہ روزیاں تے مانے، مانے تے حسین تے نانے تے مانے۔ حضور فرماندے نے المرء مع من احب الی، اور غلامہ سون لا جڑا جدے نال محبت کرے گا قیامت والے دنوں دے نال ہی ہوئے گا، قیامت والے دنوں دے نال ہی ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے پوچھا کیا یا رسول اللہ قرب قیامت دی نشانی، ہن سنو حضور فرماندے نے قرب قیامت دی پہلی نشانی یہ ہوئے گی میری امت دے لوگ مطلب پرست ہو جان گے، میری امت دے لوگ مطلب پرست ہو جان گے، مطلب ہوئے گا تے سلام لین گے، مطلب ہوئے گا تے چٹھا صاحب، مطلب ہوئے گا تے چیمہ صاحب، مطلب ہوئے گا تے ملک صاحب، مطلب ہوئے گا تے مار صاحب، مطلب ہوئے گا تے حرل صاحب، مطلب ہوئے گا تے چودھری صاحب، چیمہ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب۔ جدو مطلب نکل گیا پھر تو کون تے میں کون؟ سکے پرا دا پتر یا سکا پرا
ہسپتال وچ بیمار پیا ہے انہوں پوچھن نہیں جانا کیوں اتھے 20-50-100 پوچھ نہیں دینی پینی ہے دنیا دار دے نال کسی ایم پی اے دے نال کسی وڈیرے دے نال کسی چودھری دے نال کسی نمبردار دے نال دنیا دا کام میں نا سرگودیوں جا کے او دی واسطے ادھاری کنواں دی پیٹی لے ہونی پئی اتھوں جا کے لے ہونی لیکن سکے پرہا نو پوچھن واسطے نہیں جانا میرے کریم نبی دے غلاموں حضور فرماندے نے قرب قیامت دی دوجی نشانی 1450 سال پہلا حضور نے بیان فرمائی ہے قرب قیامت دی دوسری نشانی میری امت دے لوگ سود نہیں کھان گے جس طرح گھر دی روٹی کھائی جاندی اللہ سود نہیں کھان گے جس طرح گھر دی روٹی کھائی جاندی ہے آج ساڑھے گھران دے اندر ٹیلی ویژن ہے تے سود دا ساڑھے گھران نوجوانہ کول موٹر سائیکل ہے تے سود دا نوجوانہ کول موبائل فون ہے تے سود دا نوجوانہ دا کاروبار ہے تے سود دا سانو خبر ہی کوئی نہیں حضور فرماندے نے 4 بندے انہاں دی اس رات بھی معافی نہیں ہوئے گی جس رات اللہ عام معافی دا اعلان کر دے وہ 4 کیڑے نے سود لین والا سود لکھن والا سود تے گواہی دین والا اور سود دین والا ان 4 دی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوئے گی جس رات رب عام معافی دا اعلان کر دے اور تیسری نشانی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تیسری نشانی ایسی دے جس نشانی نو اپنے دل دے وچ ضرور جگہ دے آجے دل دے کمپیوٹر دی میمری دی اندر اس نو ضرور فٹ کر کے لے جایا جے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور فرماندے نے کہ قرب قیامت دی تیسری نشانی یہ ہوئے گی میری امت دے لوگ شراب انج پین گے جس طرح گھر دا پانی پیتا جاندہ ہے شراب انج پین گے جس طرح گھر دا پانی پیتا جاندہ ہے اپنے علاقے دا ہی وزٹ کر کے دیکھ لو 100 وچوں چند بندے تو انہوں ایسے نظر آنگے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دا خوف رکھ دے ہونگے لیکن ورنہ ہر نکر تے تو انہوں کوئی شرابی کوئی نشئی نظر آئے گا اے شراب نے کی کیتا جے اے شراب نے کنیاں دے کارو جاڑے جے آؤ آباب دی وقان میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پائی گلزار احمد صاحب دی دعوت نے آنے والے ہو پائی محمد احمد علی صاحب مرحوم انہوں نے اسالے ثواب دے اندر بین والے ہو آؤ تو انہوں میں دسنا ہی شراب نے کیتا کیے ذرا 1400 سال پچھے دی تاریخ دا ایک ورق اٹھا کے دیکھو محرم شریف دا مہینہ ہے 10 محرم دا دیاڑا ہے کربلا دا میدان ہے جناب شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے جناب انو محمد بھی جوانیاں لٹا گئے نے جناب شہزادہ قاسم بھی شہید ہو گئے نے جناب مولا غازی عباس علمدار بھی بازو کٹوا گئے نے جدو ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے نے میرا کلہ بادشاہ حسین کلہ رہ گئے مولا حسین لجپال کلے رہ گئے نے آقا حسین لجپال نے میدان کربلا دی تیاری کی تھی میدان دا رخ کیتا جدو کربلا والے جان لگے اچانک خیمے وچوں آواز آندی ہے ابو جی پانی 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 اب آبادی وقار موسم نے ساتھ نہیں دیتا انشاءاللہ پھر کتے زندگی نہیں موقع ملیا تے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ قبول فرمائے گا میرے دوستو یہ تھی ایک شیر سلام نہ پڑھ کے دعا مانگ لینے ہیں کلمے دیوار سالو کلمے دیوار سالو سادہ سلام ہووے